بہت وہ جو ڈگریز دکھاتے ہیں وہ تو بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے، مثلا ابھی نینو ٹیمسکائڈڈ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر وہ مومنین سے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ جو وعدہ قیامت ہے یہ کب پورا ہوگا. یہاں جو ہے سورہ یاسین کا یہ جو حصہ ہے پھر دوبارہ جو ہے مسئلہ قیامت کو پیش کرنے جا رہا ہے. جیسے کہ یعنی ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اس سورہ کا جو بنیادی فوکس جن ٹاپکس کے اوپر ہے وہ اصول دین سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں توحید جو ہے، عدل، نبوت اور معاد، یعنی خاص کر جو ہے نبوت بھی نہیں بلکہ توحید، عدل و معاد کے اوپر زیادہ فوکس کیا ہے. اگرچہ جو ہے نبوت و امامت کو بھی اس کے اندر ہے، تو یعنی مکمل توحید جو 5 اصول ہیں، پانچوں کے 5 اس کے اوپر ڈسکس ہو رہے ہیں، گرچہ زیادہ فوکس جو ہے پہلے 3 کے اوپر ہے. وہ یہ کوشچن کرتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا جو مجرموں سے کیا گیا ہے اور صالحین سے بھی کیا گیا ہے، یعنی دونوں سے یہ ایک پرامس کی گئی ہے کہ بھئی یہ جو ہم ان سے پرامس کرتے ہیں کہ یہ قیامت آئے گی تو تم لوگ جو اپنے کریمنل ایکٹیویٹی ہے اس کی تمہیں سزا ملے گی، پنشمنٹ ہوگی، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہاں پہ جزائے خیر ہوگی. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو طرز ہے ان کا متى هذا الوعد، یہ کب ہونے والا ہے، اصل میں وہ ڈیٹ پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کون سی ڈیٹ کو ہوگا یہ، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی یعنی قیامت کے بارے میں ان کا جو پرسپشن ہے وہ مٹیریلسٹک ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کوئی دن ہوگا، کوئی سال ہوگا، کوئی منتھ ہوگا، کوئی ٹائمنگ ہوگی، تو وہ جو ہے نا ان کو ایڈوانس پتہ ہوگا ان لوگوں کو. تو پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس کی ڈیٹ کیا ہے، کس سال میں ہوگا، یہ کتنے عرصے کے بعد ہے. تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے متى یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. تو وہ اس کے لیے پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ حکمت ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ ہیں، یعنی قیامت جو ہے نہیں پتہ ہمیں کب آئے. اچھا، امام کا ظہور نہیں پتہ ہمیں. علامات موجود ہیں ہمارے پاس، قیامت کی بھی علامات ہیں. مثلا قیامت کی علامت یہ ہے کہ امام کا ظہور پہلے ہوگا قیامت سے، یہ ایک بڑی علامت ہے ہمارے. یعنی قیامت کے بارے میں کہ جی کب قیامت آئے گی، کل صبح آ سکتی نہیں آ سکتی ہے. کہاں کل صبح اگر آ سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج رات کو امام کا ظہور ہونا چاہیے. اٹس مین یہ ہوگا. اگر کل صبح آتی ہے اور صبح لمبی ہوگی تو ہاں اس سے پہلے امام کا ظہور ہوگا. یہ سب سے بڑی علامت. امام کے ظہور کے بارے میں بھی علامات دی گئی ہیں، لیکن جو ہوتا ہے نا کہ واضح کوئی ڈیٹ فکس کی گئی ہو کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کے فلاں، یہ نہیں ہے. اور یہی چیز یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بتاؤ تو صحیح. کیونکہ بنیادی جو ایشو ہے ان کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ لائف آفٹر ڈیتھ، یا جو ہے وہیں حیات جو ہے نا زندگی، موت کے بعد کی جو زندگی کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہے. وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں. اور ان کے سامنے جب کہتے ہیں جی کہ پھر سے زندہ ہو کے آ جاؤ گے تو یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور بعض اوقات مذاق کے لیے بھی، جیسے کہتے ہو نا مذاق کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں اچھا یہ کب ہونے والا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح تم لوگوں کو. اگر اتنا تم لوگ کہتے ہو کہ تم پھر لائے جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا، پنشمنٹ ہوگی، سزا دیں گے، جزا دیں گے، تو کہتے ہیں یار ہو کب رہا ہے یہ باتیں اتنی ساری کر رہے ہو. جو ایک سٹائل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم تو مٹی میں جاتے ہیں، بالکل ایک ختم ہو جاتے ہیں، پاؤڈر بن جاتے ہیں مٹی کے ساتھ گل مل کر. اور یہ جب ان کے سامنے بالکل ہی ایک ایسی چیز جو دیکھیں آدمی مشاہدہ کر رہا ہے نا، اس کے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، وہ پچھلے کچھ ہسٹری کو بھی چیک کر رہا ہے کہ بھائی لوگ جب مرتے ہیں نا تو کبھی ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے کسی کی. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو ہے ان میں سے کوئی زندہ آیا ہو، یا اس کا کوئی میسج آیا ہو، یا اس کی طرف سے کوئی چیز آئی ہو کہ جس کے اوپر کہیں جی کہ نہیں ابھی وہ آگے زندہ ہیں، یا آگے وہ جو ہے پھر سے لوٹیں گے، یا پھر سے یہ سارا کچھ واپس آ جائے گا. تو یہ جو ہے کیونکہ صرف اور صرف میٹیریلسٹک سوچ کے حساب سے دیکھ رہے ہیں،
तो कह रहे हैं नहीं भाई, मरना मतलब फिनिश, पाउडर हो गया, खत्म, कब्र में डाल दिया था या जला दिया था हमने, जलाया था तो ऑटोमेटिकली वो पाउडर बन गया और मट्टी बन गया है, नहीं तो कब्र में तो भी तो कुछ टाइम की बात है। सब लिहाजा जब उनको कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, तुम लोग वापस सब जिंदा हो जाओगे, तो ये एक ब्रेकिंग न्यूज है उनके लिए। एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज है कि इसके ऊपर यकीन नहीं हो पा रहा उनसे, वो यकीन करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कहते हैं मता हाजल वाद, ये कब होने वाला है भाई। वो कहते हैं जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो हम कहाँ होंगे। अगला जो है उनके इस आयत के अंदर जो चीज छुपी है वो ये है, कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं दुनिया फना होगी, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, कह रहे हैं कि अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, कह रहे हैं कि जब दुनिया नहीं रहेगी, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे, हर एक जो है ना कॉटन के एक एक आम टिश्यू पेपर की तरह उड़ जाएंगे। आप तो कहते हैं जमीन नहीं रहेगी, आसमान नहीं रहेगा, सैयारे के कक्षाएं सब नहीं रहेगी, सारा मंजर बदलेगा। तो कह रहे हैं कि फिर कहते हैं कि हम फिर कहाँ होंगे। अल्लाह फरमाते हैं गौर से सुनो, मंजर बदलेगा, ये मंजर किसी और शक्ल में तब्दील हो जाएगा। जो आपकी जो सामने जो सैनरी है ना, ये सब सैनरी एकदम कन्वर्ट हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है? तबाह हो जाएँगे, उड़ जाएँगे। सब के सब अचानक देखेंगे कि एक नई शक्ल से तबाही, यहाँ मुराद ये नहीं, तबाही मतलब बेनज़्मी। तबाही मतलब तबाही होती है, जैसे ज़िलज़ला आता है कहीं पर तो तबाही होती है। फिर से उस मंज़र को ठीक करने के लिए हमें कई साल लगते हैं। क़यामत में अल्लाह ने ये फरमाया कि ये फरमाते हैं कि देखें ये ठीक है, ये तबाह हो जाएगा। तबाह का मतलब यहाँ तबाह नहीं है, मंज़र चेंज होगा, सैनरी चेंज होगी। ये जो इस वक़्त जो स्टेज है, जो सिनेरियो आपको दुनिया की शक्ल में नज़र, ये एकदम कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और में चला जाएगा। ऐसा नहीं हुआ कि तबाह होगा तो आप परेशान होंगे, दाएँ-बाएँ देख रहे होंगे। हमारे हॉलीवुड ऐसे ड्रामे और फ़िल्में बनाता है, क़यामत की मंज़रकशी करना चाहता है, तो उसमें तबाही दिखाता है सिर्फ़। और तबाही के बाद भी अगर थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं या कभी एलियन हमला करते हैं उनके ऊपर, या कोई ऐसा जो है वायरल कोई बीमारी हो जाती है, इस उसके बाद दिखाते हैं कि जैसे जो है हर चीज तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, उनको सिफर से शुरू करना पड़ रहा है, जैसे कि आज से पहले हम लोग किसी दौर में रहते थे। ये नहीं है भाई, इस तरह नहीं हो तबाही, ये कयामत मतलब ये नहीं। सैलरी चेंज होगी, देखेंगे एक और डिज़ाइन शुदा मुकम्मल ऑर्गेनाइज़ कंप्लीट एक ऐसी जगह में हम सब नज़र आ रहे होंगे, अल्लाह के हुज़ूर होंगे। मतलब ये है क़यामत। ये जो उसका मिसालें दिया है, तो ये कहा है कि इस मौजूदा दुनिया का स्ट्रक्चर ख़त्म होने की बात हो रही है। ख़त्म होने का जो प्रोसेस है उसमें कहा रूई की तरह उड़ेंगे, अब ये होगा, ये उसकी बात की है ना, कि तबाह होके रहने की बात नहीं की। वैसे हम लोग क्योंकि हयात और मौत के मौजू के ऊपर पहले भी काफ़ी शुरू की आयात में जो है इस मसले को हम डिस्कस कर चुके हैं। और मौत ख़्वाह की इज्तिमाई मौत हो, यानी सब के सब जो है किसी सोसाइटी का एक साथ ख़त्म हो जाना, या इनफ़रादी मौत हो। और असल में ये है कि मौत जो है ना, नाबूदी और हदफ के दरमियान हाइल होने वाली या हदफ के दरमियान कोई रुकावट बनने वाली चीज़ का नाम। ये मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि इंसान जो है ज़िंदगी गुज़ार रहा था, चल रहा था। एक टाइम अचानक चलते जैसे कहते हैं ना, एक आदमी ट्रैवल कर रहा हो, यहाँ से फ़र्ज़ करें एक लंबे उस पे हो, वो 70 80 90 इयर्स ट्रैवल करते-करते आखिर में जाके किसी खड्डे में गिर गया है। उस खड्डे का नाम कब्र है, ये नहीं है, ये तो वाज़ेह है। यानी मौत जो है मकसद और क्या कहते हैं हदफ के दरमियान रुकावट का नाम मौत नहीं है, क्योंकि मकसद और हदफ है इंसान नाबूद होना नहीं है मरने के बाद, बल्कि बरज़ख की तरफ जो है सफ़र शुरू करना है। ये जो सफ़र इस वक़्त हम कर रहे हैं, ये बरज़ख की तरफ सफ़र शुरू करना है। लिहाज़ा यानी मौत मतलब क्या है? उस सफ़र का आगाज़। ये नहीं कि द एंड हो गया, किसी खड्डे में जाके चले गए। ठीक है, जिस्म किसी खड्डे में चला जाता है। अगली आयत में है मा यंजुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताखुदुहुम वहुम यंज़ुरून। यानी कि देखें, ये क़यामत के लिए जो है ना, ये क़यामत के लिए ऐसा नहीं है कि मैं पहले 1-2 हज़ार फरिश्ते भेजूँगा। वो पहले प्रिपरेशन करेंगे, टाइम लगेगा, उनको हर चीज़ स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में आर्किटेक्ट आएँगे, बैठेंगे,
इस दुनिया को तबाह करने के बारे में प्लानिंग शुरू हो जाएगी कि भाई इस पहाड़ को, ये जो सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है, इसको कैसे तबाह करना है। उसके बाद जो है कराकोरम या K2 है, उसको कैसे तबाह करेंगे। पानी में जो दरिया है, ये किधर जाएगा। ये जो पॉपुलेशन है इतनी, फला मुल्क की इतनी मिलियंस है, फला की इतनी है, इसको कैसे। ये कोई इस तरह वाली चीज नहीं है। सहीहतन वाहिदा, कोई प्रिपरेशन की 1000 फरिश्तों की ड्यूटियां लग जाएं। किसी का काम जो है तबाही के लिए पहाड़े नाबूद करना हो, किसी का काम जो है जमीन को, किसी का काम कहकशाओं आसमान और जो है ऊपर चले जाएं स्पेस पे, उसको खत्म। ये नहीं है भाई, ये आपका मसला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये चीजें नहीं है। इल्ला सहीहतन वाहिदा, देखिए एक जो है ना, एक चीख या एक आवाज, वही कुन फयकून की एक आवाज है, सारा मंजर बदल जाएगा। और वो ये इस तरह होगा कि ये आपस में उस वक्त बहस मुबाहिसे में लगे होंगे, इसी तरह की बहसें चल रही होंगी, इसी तरह की डिस्कसेशन हो रही होगी, झगड़ भी रहे होंगे कि अचानक देखेंगे चेंज हो गया है। जैसे होता है ना कि आदमी जो है कोई मूवी देख रहा हो, फर्ज करें कि कोई अच्छा एक मंजर के ऊपर खोया हुआ हो और कंटिन्यूली वो मंजर आ रहा हो, अचानक क्या है, स्क्रीन वो एक सेकंड भी नहीं लगता स्लाइड को चेंज होने में। एक सेकंड में स्लाइड चेंज होती आती थी हमारी टीवी के सामने, सारा मंजर बदल जाता है। पहले जो है दरिया में बैठा हुआ था, समंदर ही समंदर था, ओशियन के अंदर था, अचानक स्लाइड चेंज हो गई, किसी जंगल में पहुंच गया। अगली स्लाइड चेंज हो गई है, किसी जो है सिटी के अंदर पहुंच गए हैं। तो ये जो इसकी चेंजिंग के लिए कोई हम कई घंटे हमें बैठना नहीं पड़ता है, यानी सेकंड से भी कम टाइम पे स्लाइड चेंज हो जाती है। तो कह रहे हैं कि स्लाइड चेंज की एक सहीहतन वाहिदा, एक आवाज आएगी, सेकंड से भी कम टाइम में सारी जो मंजर है वो तब्दील हो जाएगा। और फिर काफिलों की शक्ल में, ग्रुप्स की शक्ल में काफिले जो है वो जो है हाजिरी देना शुरू करेंगे अल्लाह के हुजूर, यानी माशर के मैदान में, जहां जस्टिस शुरू हो जाएगा, अदालत शुरू हो जाएगी। सूरह हज में भी एक आयत है जिसमें फरमाया इन्न ज़िलज़िलतिस्साअत शैउन अज़ीम, यानी पूरी दुनिया में जिलजिले की बात की न जमीन पर। मैं थोड़ी सी चले वो कयामत की तबाही के हवाले से अर्ज करें। देखें, एक वक्त है कि जिलजिला आता है किसी जमीन के एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे भी वो सुनामी का मसला बना था, और इसी तरह जो है पाकिस्तान में भी इसी तरह ज़िलज़िला आया था, और भी आते रहते हैं दुनिया में। यहाँ बात हो रही है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, यानी पूरी कायनात, यूनिवर्सली एक अर्थक्वेक की बात हो रही है। यानी मतलब चाँद, सितारे, सूरज, जितने भी ये जो कहकशाएँ हैं, ये सब में भी ज़िलज़िला है, ज़मीन भी है, आसमान भी है, दरिया भी है, पहाड़ भी है। इस सब के ऊपर एक, आप ये बताएँ, एक ऐसे ज़िलज़िले के लिए ज़रूरी है कि 1 मिनट का ज़िलज़िला आए, या 1 माइक्रो सेकंड का ज़िलज़िला काफ़ी है? एक माइक्रो सेकंड में अगर पूरी कायनात में ज़िलज़िला आ जाता है, तो ज़ाहिर है सब कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे तब समझने के लिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सूरह हज के अंदर जो है फरमाया इन्ना ज़िलज़िलतिस्साअत शैउन अज़ीम। अगली आयत में कह रहे हैं फला यस्ततिऊन तौसियतन वला इलैहिम युरजऊन। जी, जी। फिर न तो वो वसीयत कर पाएंगे और न ही अपने घर वालों की तरफ वापस जा सकेंगे। दो यहाँ पहलू, वसीयत जो है, क्योंकि एक तो वसीयत की खुद अहमियत है, इंसानी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहमियत है, और ज़िंदगी के बाद के लिए भी अहमियत है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान कुछ ऐसी चीज़ें पीछे छोड़ के जाता है कि जो उधर की ज़िंदगी के लिए या तो रहमत बन जाती हैं या फिर अज़ाब बन जाती हैं। ये बड़ा अहम है। इंसान यानी ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाए कि बाद में उसके लिए अज़ाब बने, बगैर वसीयत के अगर छोड़ के जाए, या फिर ये है कि उसके लिए आसानियाँ बन जाएँ। ये वसीयत का ताल्लुक सिर्फ़ इस दुनिया तक महदूद नहीं है, उस दुनिया से भी इसका कोई न कोई कनेक्शन मौजूद है। यहाँ फरमाया कि देखो, तुम लोग वसीयत करने का वक़्त भी नहीं होगा तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम मिले, पता चले भाई 5 मिनट है, 5 मिनट में सब समेटो इसलिए कि क़यामत आने वाली है। या जो है तुम्हारे पास 1 वीक है, विदिन वीक क़यामत आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होना। आप मिनट्स को छोड़ दो, वीक तो छोड़ दो, मिनट्स को छोड़ दो, सेकंड का भी नहीं पता होगा। सेकंड का भी नहीं पता होगा, माइक्रो सेकंड, यानी कि पहले कोई अलर्ट जारी किया जाएगा या इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम मंज़र बदल जाएगा।
جیسے تھوڑی سی ریفلیکٹ کیا، کہا کہ اگر گھر سے باہر ہوں گے تو اس قدر مہلت اور طاقت نہیں ملے گی کہ گھر میں جائیں، کہیں یار اچھا قیامت آ رہی ہے، میں باہر مرنا نہیں چاہتا، مجھے گھر میں جانے دو بھائی، میں گھر میں جاؤں اپنے رشتہ داروں کے پاس، عزیز و اقربا کے پاس، جہاں وہاں جا کے مروں گا، فیملی کے سامنے مر جاؤں اچھی بات ہے، یا جاؤں بھائی میں دوسرے سٹی میں ہوں، یا دیکھو بھائی میں اس وقت ٹریول کر رہا ہوں، دیکھیں یار میں اس وقت فلاں اس پوزیشن میں ہوں، یہ ہے بھائی، یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی، تھوڑا سا اصل میں ان آیات کے ذریعے سے قیامت کے آنے کے اور اس وقت کی سچویشن کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کیا بعض پہلو سے، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ اصل میں ہو کیا جائے گا اور کس طرح ہو جائے گا، اور قدرت الہیہ میں کیا چیز ہے اور قدرت الہیہ کیا کر سکتی ہے، اس چیز کو یہاں پر جو ہے تھوڑا سا بیان کیا۔ اگلی آیات وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور پھونک ماری جائے گی، وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ اصل میں یہاں پر جو ہے قرآن مجید جو ہے دو تین قسم کی اس طرح سور کے بارے میں دو مرحلے بیان کرتے ہیں، یعنی پہلی جو پھونک ہے یا پہلی جو آواز یا سیاح ہے یا نفخ فی الصور ہے، اس میں سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دوسری پھونک میں سب کچھ واپس زندہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ جو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور سب کچھ زندہ ہو جائے گا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ کوئی ٹائم لے رہا ہو، ٹائم فریم ہو اس کے اندر، یعنی کوئی ٹائم کی ریکوائرمنٹ بن جائے کہ ایک دفعہ پوری کائنات کو ختم کرنا ہے، دوسری دفعہ واپس اس انسانوں کو کم سے کم اور جانداروں کو زندہ کر کے واپس لانا ہے۔ تو یہ جو پہلی پھونک میں ختم کر کے پھر واپس ان کو زندہ کر کے سامنے اللہ کے حضور لا کے پیش کرنے کے درمیان کا جو ٹائمنگ اور پروسیس ہے وہ کیا ہوگا نہیں پتا، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ ہمیں سمجھانے کے لیے اس انداز میں بیان کیا ہے تو اتنا ٹائمنگ بھی لگ سکتی ہے، نہیں کوئی ضروری نہیں ہے۔ روایات کے اندر بھی بعض جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہے کہ یہ پلک جھپکنے کا پروسیس ہو سکتا ہے، آدمی آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوں گی۔ بس مرحلے یہاں پہ مرحلے بیان کیے ہیں، البتہ دو سٹیجز ہیں، فرسٹ سٹیج اور سیکنڈ سٹیج۔ فرسٹ سٹیج میں یہ ہے کہ ہر چیز کو ڈسٹرائی کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، سیکنڈ سٹیج یہ ہے کہ ہر چیز دوبارہ سامنے آئے گی، یعنی منظر کی تبدیلی کے لیے وہیں سلائڈ جیسے بدلتی ہے، ایک سینری جو ہمارے سامنے سے جو ہے ایک جیسے سلائڈ چینج ہو جاتی ہے، اس طرح کسی کیفیت بن سکتی ہے جو کہ ہم روز ٹی وی کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منظر سے دوسرے منظر کی طرف جانے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کوئی اتنا ایسا لمبا نہیں ہوتا ہے، بس یوں بدل جاتی ہے ایک دم سے جو ہم دیکھتے رہے۔ اگلی آیات میں کہیں گے کہ ہائے ہماری تباہی، یا ویلنا، واہ مصیبت جیسے ہم کہتے ہیں، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا، یعنی ہماری قبروں سے، مرقد یعنی قبر، مرقدنا کہہ رہے ہیں کہ من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا ہے؟ اس کے بعد آگے جواب دیتا ہے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی بات ہے بھائی جس کا خدائے رحمان نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے جو ہے سچ کہا تھا، دیکھیں پیغمبروں نے اس کی تصدیق کر لی تھی، یہ تمہیں بتایا نہیں تھا، اب تم افسوس کر رہے ہو، یہ آ گیا وقت، ہم نے سوچا تھا کہ یہ ٹائم نہیں آئے گا کبھی، ایسی میری کبھی ہم اس طرح کی سچویشن کا سامنا نہیں کریں گے، آپ سمجھ رہے تھے کہ بس جو کچھ ہے وہ یہی ہے اور آپ اسی میں ہی مصروف عمل رہے، اب آپ کے لیے ایک شوکنگ بن گئی ہے یہ چیز، اب آپ پریشان ہیں، اب آپ کے سامنے ریالٹی آ گئی ہے، حقیقت آ گئی ہے، تو اب آپ کہتے ہیں یا ویلنا، او تباہی ہو گئی ہے، تو ہمارے برباد ہو گئے، ہم لوگ تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، واہ مصیبت، کیا کہا کہ یہ کیا ہوا کہ پھر سے ہم اٹھ کے آ گئے باہر، منظر بدلا ہوا ہے، ہر چیز یہاں تبدیل ہو چکی ہے۔ جب اسی کیفیت میں یاد دلایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، بھائی یہ پہلے آپ کو انفارم کیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو پہلے آپ کو بتایا، آپ نے 50 60 70 80 90 سال آپ نے زندگی گزاری نا، وہ پورے پیریڈ میں آپ کو بتاتے رہے ہیں ہم لوگ، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، آپ نے یقین نہیں کیا، پریپریشن آپ نے کی نہیں، اب آپ افسوس کر رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، تو یہ اللہ نے بھی بتایا، رسولوں نے بھی بتایا، آپ کی فطرت کے اندر بھی موجود تھا، عقل استعمال کرتا تو بھی معلوم تھا کہ یہ جو 70 80 90 سال کی جو زندگی ہے یہ جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے، کوئی اس میں آدمی سیٹسفائی نہیں ہے،
اس میں بہت سی چیزیں خلا موجود ہے اس کے اندر، انصاف، عدالت، جسٹس، حق، حقوق، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر، وہ باریکیاں جو ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی ہیں، لہٰذا ایک اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا ایک نیچرل ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈز کی طرح کی چیز ہے۔ تو اب آپ کہہ رہے ہو من مرقدنا، قبر میں، یعنی یہ اشارہ ہے اصل میں من مرقدنا، بعض لوگ جو ہے قبر سے اٹھائے جائیں گے، بعض لوگ جو ہے وہ عالم برزخ سے آئیں گے، اصل میں اشارہ ہے دونوں پہلو کی طرف، کیونکہ جسم قبر میں گیا تھا اور مٹی میں تبدیل ہو گیا، اب قیامت ہے، قیامت تو جسم کے ساتھ آنا ہے ظاہران، روح برزخ سے ہے، تو یہ ان کا جو ملاب ہے روح اور جسم کا جو ہے برزخ ہے، برزخ میں جو موجود روح ہے وہ ملاب کے حوالے سے بھی یہاں پر وہ ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ جیسے کسی نے ان کو نیند سے جگایا ہو، سوئے ہوئے تھے بڑے مزے میں، کہہ رہے یہ کس نے جگا دیا بھائی؟ کیونکہ جو ہے بعض لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ واپس زندگی کا یقین نہیں تھا، وہ کہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے، وہ نابود ہونے اور فنا ہونے کی بات کر رہے تھے، اور خود اپنے آپ کو پھر سے زندہ دیکھ کر وہ پریشان ہے، یا وہ کہہ رہے بھائی آج یہ تو زندہ ہو گئے واپس، انبلیویبل، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا، امپاسبل سمجھتے تھے ہم اس کو، پاسبل ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہو گیا ہے ہمارے سامنے۔ پھر قرآن مجید یہاں فوکس کرتا ہے من بعثنا من مرقدنا، تمہارے لیے یہ اہم نہیں ہے، دیکھو پھر تم غلط چیزوں کے پیچھے جا رہے ہو، دنیا میں بھی جب تمہارے سامنے ایک علمی بات پیش کی جاتی تھی تو تم اس علمی بات کے پیچھے جانے کے بجائے اور چیزوں کے پیچھے جاتے تھے، مثلا جو ہے تمہیں کہا جاتا تھا کہ بھائی قرآن مجید کو سمجھو، تو تم قرآن مجید کے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں، کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنی جو ہے پارے میں کیا چیز ہے، تم اس چیزوں کے پیچھے پڑ گئے۔ ہم نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم تم سے یہ پوچھیں گے یہ بتاؤ سورہ یاسین کی آیتیں کتنی ہیں، سورہ یاسین کس پارے میں ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، پیج نمبر کیا ہے، اچھا ہے یہ انفارمیشن تمہارے پاس رہے، ٹھیک ہے تم لے لو، یہ انفارمیشن کوئی بری چیز نہیں، لیکن تم اسی کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہوئے، اہم چیز یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین کس پارے کے اندر ہے، کتنی آیتیں رکھتا ہے، اہم یہ ہے سورہ یاسین کا پیغام کیا ہے، اس کے اندر میرے لیے ہدایت کیا ہے، آپ لگ گئے ان چیزوں کے پیچھے۔ تو یہاں پر بھی اب یہ ہے، دیکھو تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تمہیں کس نے اٹھایا ہے قبر سے، اٹھانے والا کون تھا، فرشتہ آیا تھا، ڈائریکٹ آواز آئی تھی، 2 آئے تھے 3 آئے تھے، فرشتے کا رنگ جو ہے کالا تھا یا گورا تھا، جسم رکھتا تھا جسم نہیں رکھتا تھا، اس کا نام کیا تھا، شجرہ نسب کیا تھا، آبا و اجداد کیا تھا، یہ اہم نہیں ہے تمہارے، اہم یہ ہے کہ تم اس وقت اٹھائے کیوں گئے ہو، اور آگے اب تم نے جواب دینا ہے، فوکس کرو اس چیز کے اوپر۔ ہمارا بھی یہ پرابلم ہوتا ہے دنیا میں، ہم بعض اوقات دیکھیں، معذرت کے ساتھ مجھے عرض کرنا ہے، بعض اوقات جو ہے نا مجالس میں حتیٰ ہوتا ہے، معاف کرنا میں تھوڑی سینسیٹیو باتیں اشارہ کرتا ہوں سر، بعض اوقات مجلس میں بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں صاحب جو ہے نا وہ اس کے اندر یہ چیزیں تو نہیں بیان کی، ارے بابا آپ آئی ڈی کارڈ سننا چاہتے ہو، خدا کے بندے فوکس اس کے اوپر کرنا ہے، کس سیکنڈ کے کس منٹ پہ کیا ہوا تھا، کتنی بیٹیاں تھی کتنے بیٹے تھے، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا غلط ہے یہ انفارمیشن، یہ بنیادی چیز نہیں ہے بھائی، اہم یہ ہے کہ اس کی سیرت پر چلنا کیسے ہے، اس سیرت سے ملتا کیا ہے، پیغام مجھے دیا کیا ہے، ڈیوٹی میری کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کل کو کس سے پوچھے جاؤں گا، یقین جانیے کل اگر کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا ہے، اچھا جناب ادھر آئے نا آپ دنیا میں تشریح رہے ہیں، یہ بتائیں حضرت علی کی کتنی بیویاں تھی، کتنی بچیاں تھی، کتنے بیٹے تھے، کون سا بیٹا کدھر گیا، اس کی شجرہ نسب کیا تھا، بعض لوگ آپ دیکھیں ہسٹری کے نام پہ لوگوں کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں، ہسٹری کے نام پہ کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں، کیا چیز بتا رہے ہوتے ہیں، وہ نیوز پیپر کی خبروں کی طرح ہوتی ہیں بعض چیزیں، آپ یقین کیجیے، اسی میں مصروف رکھا ہوا ہے، اسی میں مشغول رکھا ہوا ہے، یہ ہوا ہے، بعض اوقات فضائل کے نام پہ اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں، جس کا نہ عقیدت سے کوئی ریلیٹڈ ہوتا ہے نہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، نہ انسان کی عقیدت میں اضافہ کرتا ہے، نہ جو ہے عقیدے میں اضافہ کرتا ہے، نہ اس کی اخلاق و کریکٹر کے اندر کوئی افیکٹ یا یہ ہے نا کوئی چیز اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ کوئی اثر ڈالے اور کوئی تبدیلی آ جائے، نہ اخلاق بدلتا ہے، نہ کردار بدلتا ہے، نہ کریکٹر کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے، نہ اس کو کوئی علم و نالج ملتی ہے، اور جرنل نالج یا جس کو کہتے ہیں نا کہ جرنل نالج وہ الگ بات ہے،
ایجوکیٹ نہیں ہوتا وہ ایسی ایجوکیشن لے جو اندر اس کے اندر تبدیلی ہو جائے. یہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے. اب وہ اٹھ گئے ہیں تو کہتے ہیں اٹھانے والا کون ہے, وہ کون آیا تھا, کتنے بندے تھے, کیسے ہوا تھا. ارے بھائی تمہارے لیے یہ اہم نہیں ہے, تم ابھی قیامت میں آئے ہو, اب تمہیں سوال و جواب دینا ہے, اس کے لیے پریپیئر ہو جاؤ. وہ جو اہم چیز ہے, ڈبے کو کیوں دیکھتے ہو, پیکنگ کو مت دیکھو, اس کے اندر جو چیز ہے اس کے پیچھے چلے جاؤ. بہرحال یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے دنیا کے اندر بھی, قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں ریفلیکٹ کرتا ہے سورہ یاسین میں کہ ہم لوگ اصل میں اصل چیز کے پیچھے نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زحمت ہے, اس میں تکلیف ہے, اس میں تھوڑا سا دماغ کو بھی استعمال کرنے کی تکلیف ہے. اب فکری اگر کوئی اچھی سوچ بھی پیش کرے تو لوگ چاہتے ہیں ان کو پریپیئر کر کے پکا کے بالکل جو ہے ہر چیز کو سیٹ کر کے ان کو دے دیں, وہ جسٹ فکر میں ڈال دیں, فیڈ کر دیں اپنے اندر. تھوڑی سی خود سوچیں, غور و فکر کریں, تھوڑا ٹائم نکالیں, تھوڑی سی کوئی کتاب کھنکالیں, کو فون کر لیں, یہ تکلیف بھی نہ کرنی پڑے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے واقعا بڑا. پہلے کھانے پینے میں ہوتا تھا, فاسٹ فوڈ جیسی چیزیں آ گئیں, ڈیلیوریز آ گئی وغیرہ 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 وغیرہ, گھروں کے اندر بھی. آپ یہ بتائیں, میں عرض کر دوں کہ میں کیونکہ خود کوکنگ کرتا ہوں سم ٹائم, بریانی بنانے کے میں طریقے دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اندر کہ کیسے جو ہے نا فاسٹلی بریانی بن سکتی ہے. میں حیران ہو گیا, یقین جانیے. ایک وہ جو طریقہ تھا تھوڑا سا ٹائم بھی لے رہا تھا وغیرہ, اس میں البتہ اچھی چیز بنتی ہے, ذائقہ دار بنتی ہے, پریپریشن کے ساتھ بنایا جاتا ہے. ایک وہ جو فاسٹ طریقہ ہے جو آج کل یہ جو مائکرو اوونز اور اس طرح کی چیزوں ذریعے سے بنتا ہے. بہرحال یعنی انسان یہ ہے کہ چاہتا زحمت وہ نہ کرے, تکلیف وہ نہ کرے, اور اہم چیز کے اوپر فوکس اسی لیے نہیں کرتا ہے. اور بھی ریزن ہو سکتے ہیں. فرمایا من بعثنا من مرقدنا, تمہارے لیے یہ اہم نہیں کہ کس نے تمہیں قبروں سے اٹھایا ہے, اہم یہ ہے کہ اب تم نے جواب دینا ہے. تم اس پر فوکس رکھو اور اسی چیز کے اوپر غور و فکر کرو, ادھر ادھر ہونے کی کوشش مت کرو. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون. وہ کہہ رہے ہیں کہ عرض کر دیا کہ دیکھیں یہ کوئی ایسا لمبا پروسیجر نہیں ہے, ایک سینری کو کے بدلنے کے حساب سے ہے. کوئی نہیں ہے کہ اس میں چند فرشتے آ جائیں, کوئی لشکر آ جائے, کوئی فوج آ جائے, بلکہ ایک جھٹکے میں کیوں سینری بدلی ہے اور ہم سب کے سب اللہ کے سامنے موجود ہیں. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اس روز کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے. یہ مت سمجھے کفار, ہاں تم دنیا میں کافر ہو تو تمہیں ابھی قیامت میں ظلم ہوگا. نہیں, ظلم نہیں کریں گے, انصاف سے کام لیں گے, عدالت سے کام لیں گے, اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو, جیسا تم الا ما کنتم تعملون, جو کچھ تم کرتے رہے ہو نا. اب اس کا صلہ لینے کا, تم نے گندم بویا تھا, اگر تم نے چاول کاشت کیے تھے, اگر تم نے فیکٹری لگائی تھی فرض کریں کہ ماسک بنانے کی, میڈیکل اور سرجیکل ماسک بنانے کی, اب تم چاہتے ہو یہاں پر جو ہے نا تمہیں وینٹیلیٹر مل جائے, یہ نہیں ہوتا. تمہاری فیکٹری جو چیز پروڈیوس کر رہی تھی, جو تم نے لگایا تھا, وہی تمہیں یہاں اب اس کا ہی رزلٹ ملنے والا ہے, اسی کی قیمت ملے گی, اسی کا صلہ ملے گا. اب یہ مت رکھنا کہ تم نے لگایا تو کوئی فائبر فیکٹری تھی, اب تم یہاں پہ تم گاڑیوں کی صلہ چاہتے ہو, تم یہاں پہ کوئی قیمتی اور چیزیں چاہتے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. جو تم نے لگایا ہے وہی تمہیں اب یہاں ملنے والا ہے, یہ اپنے دماغ میں رکھو. ہاں اللہ کی طرف سے احسان ہو جائے اور اللہ کے برگزیدہ ہستیوں اور بندوں کی طرف سے تمہیں کچھ شفاعت مل جائے, کوئی ریلیف مل جائے, وہ الگ بحث ہے. فی الحال وہ اس کی طرف مت جاؤ. جو تمہارا اپنا حق ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تمہارا اپنا جو حق ہے وہ تمہیں وہی ملے گا جو تمہارا عمل کریکٹر رہا ہے 60 to 80 یا 100 ایئرز جو تم نے یہاں پر دنیا میں گزارا ہے, وہ ملے گا. اور ذہن میں رکھو آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. یہاں پر جو ہے نا ایک اشارہ تھوڑا سا مفسرین کہتے ہیں کہ دو پہلو کی طرف زیادہ جو ہے بات نہیں کی گئی ہے, جیسے کہ تفسیر میں نے عرض کیا. ایک اس آیت کے اندر کی جرم میں جو سزا ہے اس کی کمی کی بات یہاں پر اشارہ نہیں ہے. یعنی اصل میں یہ ہے کہ ان پرنسپل بتا رہے ہیں حق تمہارا یہ ہے کہ یہ تمہارا کرائم ہے اور یہ تمہاری پنشمنٹ ہے. ہاں اس پنشمنٹ میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, وہ بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے تم سمجھ تو لو کہ تمہارا حق بنتا کیا ہے. حق تمہارا ہے, تم نے یہ نیکی کی تھی, یہ تمہارا حق ہے. اب اس کو ہم ڈبل کرتے ہیں, ٹرپل کرتے ہیں, وہ بات کا مسئلہ ہے. پہلے تم حق, یہ آیت اصل میں اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. آیت یہ بتانا چاہتی ہے فی الحال تمہارا اپنا حق بنتا کیا ہے, کرائم کے سلسلے میں بھی اور دوسرے سلسلے میں بھی.
یہ اصل میں آیت بتانا چاہ رہی ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور یا بڑی مستی اور عیاشی اور میں مصروف ہوں گے یا مشغلے کر رہے ہوں گے۔ تھوڑا سا عرفانی ٹچ اس کے آیت کے اندر دے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں قیامت کی بحث کی منظر کشی کی ہے، کہ بیان کیا کہ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کیا اصحاب الجنہ یعنی جو بحث میں ہوں گے، بحث میں بڑے مزے میں ہوں گے، شغل فاکہون، بڑے انجوائے کر رہے ہوں گے، بزی ہوں گے، بوریت نہیں ہوگی وہاں وغیرہ۔ دیکھیں جن لوگوں کا ہدف تھا کہ دنیا میں ہدف یہ رہا تھا، برا ہدف نہیں ہے، دیکھیں ذہن میں رکھیں، اب یہاں کوالٹی کی بات، برائی کی بات نہیں ہو رہی، کوالٹی کی بات۔ جن لوگوں کا ہدف تھا کہ جنت تک رسائی حاصل کریں، ان کی منظر کشی کی گئی، یعنی جن کی مراد جنت کا حصول نہیں بلکہ اس سے بھی ذرا اوپر رہا ہے، ان کی بات فی الحال یہاں نہیں ہو رہی۔ جنت سے اوپر بھی کوئی مراد ہو سکتی ہے کسی کی، رہے گا تو جنت میں، لیکن اس کی مراد جو ہے نا بہشت نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے بارہا مرتبہ سنا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا تاجروں کی عبادت کیا ہے، دل کا عبادت التجار ہے۔ بعض لوگوں کا ہدف یہ تھا کہ جنت تک پہنچ جائیں، ان کی مراد جنت تھی، جنت کا حصول ان کی مراد تھی، حالانکہ بری مراد نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے اوپر سوچتے ہیں ذرا کوالٹی وائز جو ہے نا، یہ صرف جنت تک حاصل کرنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں میں نے جنت کے لیے سب کچھ نہیں کیا، جہنم سے بچنے کے لیے یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے، ہم لوگ تو اس کی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہوں، لیکن ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے ایسے لوگ۔ یہ اس آیت میں جو بیان کیا ہے کہ جنت میں ہوں گے، بڑے جو ہے مزے میں ہوں گے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ہدف جو ہے اور مراد جو ہے بہشت تک پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئے ہیں بہشت کے اندر اور مزے میں وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو بحث سے اوپر ہیں، وہ کیا اہداف ہو سکتے ہیں بحث سے آگے؟ وہ ہے لقاء اللہ، یعنی لقاء اللہ سے مراد یہ کہ وہیں اللہ کی معرفت کا وہ مقام حاصل کر لینا، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی قرب اور قریب ہونے کا وہ مقام حاصل کرنا جس کو لقاء اللہ کا لفظ ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہ جو ہے ان کا اصل مراد و مقصود یہ ہوگا، وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، میکسیمم جتنی قربت ہو سکتی ہے اللہ اسے فراہم کرے، وہ ہو جانا چاہتے ہیں۔ مثال دیتے ہیں تھوڑا سا، دیکھیں زیارات کے لیے انشاءاللہ کی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو ہمیشہ جو ہے ہر سال جو ہے عمرہ و زیارات نصیب کرے، اور ائمہ طاہرین و طیبین اور محمد و آل محمد کے حرمہائے شریف میں ہم جائیں، زیارت کریں اور فیضیاب ہو سکیں۔ دیکھیں لیکن جو زیارات پر جاتے ہیں نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جن کا مقصد اور ہدف اور مراد جو ہے نا حرم اور زری تک پہنچنا ہوتا ہے، کہتا ہے جی بس میں زری تک پہنچوں، چھوؤں اس کو، ٹچ کروں، بوسہ لگاؤں، گریا کروں، وہاں پر آنسو بہاؤں اور دیکھوں، زارہ کروں تاکہ زائر بن جاؤں، یہ کر کے واپس آ جاؤں۔ بس اصل میں ہدف یہ تھا کہ میں نے 7-8 دن کربلا میں گزارنے تھے، 6-7 دن نجف میں، 6-7 دن مشہد میں، کچھ دن قم میں والسلام، اور کعبے میں جا کے بھی اسی طرح کعبے میں، مدینہ منورہ میں اس میں جا کے آنا تھا۔ یہ بعض لوگوں کا ہدف بس اتنا ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم زارہ مطلب دیکھنا، ہم دیکھ کے آنا چاہتے تھے سارا کچھ، وہاں پہ دعا بھی مانگی، وہاں پہ نماز بھی پڑھی، اپنے لیے بہت ساری حاجتیں اور مرادیں بھی لے کر گئے تھے۔ بعض لوگوں کے پاس جو زیارت کا ہدف ہوتا ہے، حتی حج کا ہدف ہوتا ہے، اس لیول تک ہوتا ہے، کچھ لوگ اس سے آگے چلے جاتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں رکتے ہیں، ان کی جو زیارت کی کوالٹی ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، وہ وہاں جانتے ہیں کہ مراد کیا ہونی چاہیے۔ امام جیسی ہستی کے حرم میں آئے ہیں، تو امام سے اب یہاں پر ہم
नऊज़ बिल्लाह ऐसी चीज़ें मुरादें पेश करें इमाम के हुज़ूर, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मादी हों। जैसे आदमी समझे कि मैं किसी हाजात के पूरे करने के किसी सेंटर में पहुँचा हूँ, अगरचे ऐसा ही है। किसी स्टोर में पहुँचा हूँ, अब यहाँ पर मुझे फ़ौरन-फ़ौरन अपनी चीज़ें लेनी हैं। नंबर 1 ये है कि मेरी बेटी को अच्छा बेटा चाहिए, उसको अच्छी डिग्री चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ गलत हैं, लेकिन क्वालिटी देखना है ना ज़रा, आदमी की मारिफत के ऊपर है ना। मारिफत जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, इंसान की डिमांड्स और चीज़ें भी उसी लिए लेवल पर आ जाएँगी। बाज़ लोग ये नहीं माँगते, बाज़ लोग 100 माँगते हैं, 1, 2, 3 नहीं माँगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब 100 उनके पास आएगा, तो 50, 60, 70, 80, 90, 95, 20, 30, 40 सब आएँगे उसके। बाज़ लोग बेचारे क्या होते हैं, वही 5, 10, 20, 30 पे फँस जाते हैं, क्योंकि उससे आगे उनकी पहुँच ही नहीं है, सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है, ऐसे कल्चर में पले-बड़े नहीं हैं, ऐसी चीज़ें सुनी नहीं, ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं, ऐसी चीज़ें देखी नहीं है। तो ये चीज़ें, बाज़ जो लोग जाते हैं वहाँ पर जाकर फ़िक्र माँगते हैं, इल्म माँगते हैं, मारिफत माँगते हैं, किरदार माँगते हैं, रूहानियत माँगते हैं, मानवियत माँगते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आएँगी उनके पास, बाकी चीज़ें तो होंगी ही होंगी उनके पास ऑलरेडी ही। ये वही है कि आदमी 100 माँगे, कि उसके पास 100 से नीचे जितने भी हैं वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाएँ। लिहाज़ा जो है इस चीज़ को ज़हन में रखने के, ये जो मिसाल मैंने दी है वो इसीलिए है। बाज़ लोग जो है जन्नत तक पहुँचना चाहते हैं। तो ठीक है, शुगुलिन फ़ाकिहून, बैठे हैं। हुम व अज़वाजुहुम फ़िद्दिल्लि अलल अराइकि मुत्तक़िऊन। अपने जोड़ों के साथ, अपने जो है पार्टनर के साथ वहाँ पे आप मज़े करें, बैठे रहें आराम से। क्योंकि यहाँ पहुँचना था, आप पहुँच गए, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने बेइंसाफ़ी नहीं की है। आप पहुँच गए यहाँ पर। जन्नत आपका असल मकसद था, आप जन्नती बनना चाहते थे, beheshti बनना चाहते थे, हो गए हैं, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन वो लोग जो चाहते थे कि वो लिकाउल्लाह को पहुँचे, जन्नत से भी आगे जाना चाहते थे, उनके लिए ये आयतें जो है पूरी उनकी मंज़रकशी नहीं करती। होंगे तो जन्नत में ज़ाहिर है कि, लेकिन फिर कहते हैं ना, जो जन्नत के दराजात हैं, जन्नत के स्टेजेज़ हैं, ये यहाँ से समझ में आता है। हुम व अज़वाजुहुम फ़िद्दिल्लि अलल अराइकि मुत्तकिऊन। वो और उनकी अज़वाज या जोड़े या पार्टनर सायों में मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, यानी सोफ़ों पर, जैसे आज के उसमें कहते हैं। असल में ये जो जुमले हैं, ये क्या बयान करना चाहते हैं? ये बयान करना चाह रहे हैं, देखिए आप अपने अज़ीज़ और रिश्तेदारों के साथ वहाँ आराम से बड़े टेक लगाकर बैठने का मतलब क्या है? मैं रिलैक्स हूँ। यानी मेरे पास टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अब किसी काम के लिए भाग-दौड़ के लिए जाना है, तलाश के लिए मेले जाना है, या मैं बोरियत का शिकार हो गया हूँ, थका हुआ हूँ, बड़ा उकताहट हूँ, दिल नहीं लग रहा मेरा, ये सारी चीज़ें खत्म यहाँ पर, ये बहेश्त है। यानी वो एन्जॉय कर रहे होंगे, ये जो कहा ना मुत्तकिऊन है, ऐसे मज़े में बैठे होंगे, मतलब ये है कि एन्जॉय ही एन्जॉय कर रहे हैं ये। ना बोर हो रहे हैं, ना उकताहट कह रहे यार एक ही चीज़ खा के बोर हो गया, एक ही सेंधरी देख के बोर हो गए, एक ही लोगों के साथ बैठ के बोर हो गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बोरियत नाम की चीज़ नहीं होगी। कहेंगे फ्रूट जितने थे ना वो हमने सब टेस्ट कर लिए हैं, अभी कोई नई चीज़ नहीं आ सकती है। आगे है, जो कुरान मजीद रिफ्लेक्ट करता है, आगे इसी तरफ के इशारा करता है। यानी वहाँ पर ये कहते हैं ना, ये यकसानियत का शिकार होना, बोरियत का शिकार होना, उकताहट का शिकार होना, थकावट का एहसास, किसी टेंशन में जाए, कोई फ़िक्र आ जाए, अभी मैंने जाना है, सुबह उठना है। मसलन हत्ता कि यहाँ पर तो ये है कि भाई सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर असर पढ़ना है, मगरिब और इशा पढ़ना है वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बाज़ लोगों के लिए टेंशन है, ज़ाहिर है, बाज़ लोगों के लिए टेंशन है। तो बहरहाल जो है, ये चीज़ें खत्म हो जाएँगी यहाँ पर। कुछ नहीं, आप भी रिलैक्स हैं। कोई ख्वाहिश नहीं है जो पूरी नहीं हो रही हो वहाँ। ये इसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। अगली आयत में फरमाता है लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम, फरमाया कि वहाँ उनके लिए मेवे और उनकी मतलूबा चीज़ें मौजूद होंगी। यानी तमाम आयत में जन्नत की मंज़रकशी गई है। 3 किस्म की नियमतें वैसे बयान हुई हैं, ये जो जन्नत की जो है नियमतें हैं, इनमें 3 किस्म की नियमतें आम तौर पर इन आयत में भी इशारा इसी तरफ है। पहला ये है कि जिसको हम कहते हैं कि खाने से पहले जैसे स्टार्टर लाया जाता है ना, सैलड्स और ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है अब जिसके कहा नुज़ुलु, नुज़ुल है, यानी ये जब पहले जन्नती जन्नत में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ उनके पास पेश की जाती है और उनके पास होती है, हमेशा पड़ी भी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि पेश किया, उठा के ले गए किसी और जगह में,
اچانک اگلے 5 سیکنڈ میں اس کو کھانے کا اس کا دل کیا تو وہ اس کے پاس نہیں ہے، بلانا پڑے یار وہ دوبارہ سے لے کے آؤ، ایسا نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہے، اس کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، سمجھو کہ ادھر ہی پریزنٹ ہے ہمیشہ۔ یہ نزولو کا لفظ استعمال کیا، یعنی سٹارٹر، ایسی نعمتیں جو ہر وقت ان کے پاس موجود ہیں، جنت میں داخل ہوتے ہی انہیں مل جائیں گی۔ دوسری جو سٹیج بیان کی ہے نعمتوں کی، لہم ما یدعون، وہ چیز جو وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ ہاں، اب غور کیجئے گا، اب اوپر جو بحث کی تھی عرفانی، تھوڑی سی ٹچ کیا تھا ہم نے، وہ ادھر ایک بڑا میسج چھپا ہوا ہے۔ اب پک کرنا جو ہے آپ کی ذمہ داری، کیونکہ وقت کم ہے کہ زیادہ ڈیپلی ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ مما یدعون، وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ اب یہ بتائیں، جس کی جتنی معرفت ہوگی، جس کی جتنی نالج ہوگی، جو جتنا چیزوں کو جانتا ہوگا، سمجھتا ہوں، اسی لیول پہ ڈیمانڈ کرے گا نا۔ اب مجھے ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، میں ڈیمانڈ کیسے کر لوں گا؟ فرض کریں ایک آدمی گیا کسی سٹی میں، فرض کریں اٹلی میں کوئی آدمی آتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اٹلی کا سب سے بیسٹ پیزا کون سا ہے، یا اٹلی میں پیزا نام کی ایک ڈش بھی ہوتی ہے، یا اٹلی میں جو ہے کیا کہتے ہیں، فرض کریں پاستا نام کی جو ڈشیں ہوتی ہیں، وہ ڈیمانڈ کیسے کرے گا؟ پتہ ہوگا تو ڈیمانڈ کریں گے نا، جو اس عالم ملکوت اور اس کی نعمتوں سے تھوڑی بہت آشنائی رکھتے ہوں گے۔ ہم تو دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہوں گے، کہ یار مجھے یہ فروٹ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے چاہیے۔ میں معذرت وہاں کسی نے مجھ سے سوال سوال کیا تھا کسی ایک جگہ میں، ایک جوان نے کہا تھا کہ آغا صاحب وہاں موویز ملیں گی؟ تو بہرحال ما یدعون، ایک نعمتیں وہ ہیں جو وہ ڈیمانڈ کریں گے۔ تیسری نعمت، کچھ ایسی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کنسپٹ، کوئی آئیڈیا، کچھ بھی نہیں، ان کے مائنڈ میں ہی نہیں ہے یہ چیزیں، کیونکہ کبھی دیکھا ہی نہیں اس کے بارے میں، کبھی اس سے پہلے ان کو کوئی انفارمیشن نہیں آئی ان کے پاس، اس میں تو جانتے ہی نہیں ہیں، جان سکتے تھے تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکے ہیں۔ وہ نعمتیں بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی، یعنی فرسٹ ٹائم ان کو ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ اب ایک ایگزامپل دے کے آگے بڑھتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ دیکھیں، میں جو زیارت والی ایگزامپل بیان کی تھی اوپر، فرض کریں کہ ایک آدمی جو فارمر ہے یا کسان ہے، وہ بیچارہ جو ہے اپنے کھیت و خلیان سے آگے اس کی سوچ نہیں ہے، اس کی 24 آور فکر ہی یہی ہے کہ میرے کھیت کا کیا ہوگا، اور کبھی اس نے دوسرے پہلو سے سوچا نہیں ہے کہ میں اپنے ایمان اور شناخت اور معرفت کے حوالے سے بھی خود کو تھوڑا سا بہتر بناؤں، جہاں میں اپنی فصل کو بہتر بنانے کے لیے 24 آور سوچتا ہوں۔ اب فرض کریں کہ ایک ایسا شخص ایک ایسی آرزو کیسے رکھ سکتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہی نہ ہو۔ فار ایگزامپل مثال دیتے ہیں، یہ جو ہے یہ مثال علماء کرام نے دی ہوئی ہے، اور علماء کرام ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں، بڑی دلچسپ مثالیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک ایسا آدمی کیسے یہ مراد رکھے، آرزو رکھے، یار شیخ توسی اور شیخ مفید کی جو فلاں فلاں کتابیں تھیں نا، جو انہوں نے تحریر فرمائی تھی، اور جس کا جو بڑا چپٹر ہے، بڑا حصہ جو ہے نا، ایک بڑا پورشن ان کتابوں کا مس ہو گیا ہے، اور باقی جو کچھ حصہ ہے وہ کوڈ ہو گیا ہے بعض اور کتابوں میں، ایک کاش کی وہ کتاب مجھے مل جائے کہ اس کے اندر وہ چیزیں جو مسنگ ہیں، وہ اس کے اندر جو چیزیں علم تھا، اس کے اندر جو معرفت تھی، اس کے اندر جو حدیثیں تھیں، کاش کی وہ مجھے مل جائے۔ اب آپ کنسپٹ کر سکتے ہیں کہ ایک فارمر بیچارہ اس طرح کی سوچ رکھ سکتا ہے، اس کا جو لیول آف وہ ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہے، بہت سے زائرین کا یہی حال ہے کہ وہ حرم میں جاتے ہیں تو وہ اس کسان کے سوچ کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی معرفت، میں نے عرض کیا کہ جب معرفت کی بات آتی ہے تو جو اوپر پوچھا نا، وہ قبر سے کس نے اٹھایا، فرشتے 2 تھے یا 3 تھے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں لوگ، ایسی چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو اصل نہیں ہے، جو اصل میں سے اصل علم نہیں ہے، اصل معرفت نہیں ہے، اصل چیزیں نہیں ہیں، وہ صرف اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ وہ بھی لے لیں، وہ سٹارٹ کریں، اصل چیز کی طرف جائیں۔ یہاں پر بھی ایسا ہے کہ قیامت کی بعض لوگ کیونکہ صرف بحث کی خواہش رکھ رہے تھے، وہ بحث تک پہنچ گئے۔ حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کریں، حضرت فرمائیں گے تم بحث مانگ رہے تھے نا، میری شفاعت کے ذریعے تم بحث میں آنا، ہدف تمہارا یہ تھا کہ میں تمہارا شفیع بنوں، ایک اس کے بعد کیا کروں گا، بس اگلا سٹیج کیا ہے، بحث میں جانا، اچھا جاؤ پھر بحث، شفاعت میں نے کر دی، تمہارا مقصد جو ہے یہ تھا کہ آپ بحث میں پہنچے، جہاں مسائل پیدا ہوں میں شفیع بن جاؤں، آؤ بھائی میرے ماننے والے، یہ میں نے شفاعت کر دی ہے، جاؤ بحث میں۔ اب جا کر وہاں متقین علیہا
کیا کہتے ہیں میوے کھاؤ، فروٹ کھاؤ، مزے میں رہو، جاؤ، تمہارا ہدف تو یہ تھا۔ لیکن وہ شخص جو چاہتا تھا کہ میں معرفت حاصل کروں امام کی، وہ یہ آرزو لے کر ظاہر بن کے گیا تھا اور حرم میں یہ مانگ کر آیا تھا، کہیں گے آؤ بھائی، اب میں تمہیں معرفت دیتا ہوں، میں ہوں علی مطلب کیا؟ علی مطلب کیا؟ آؤ میں تمہیں اب معرفت دیتا ہوں۔ تم یہی آرزو لے کر نہیں آئے تھے میرے روزے پہ؟ امام حسین علیہ السلام، آؤ میں تمہیں اب معرفت دیتا ہوں، خدا کی معرفت تمہیں دیتا ہوں، بہشت سے آگے کی معرفت، یعنی وہ جو چیز جو کوالٹی کے اعتبار سے سب سے آئی، آپ آؤ میں تمہیں وہ محبت اخلاص و مخلص و خالص و اللہ، مخلصین و متقین و یعنی کیا کہتے ہیں عارفین کی جو منزلیں ہیں، وہ آرزو لے کر تم آئے تھے نا حرم میں میرے پاس، اب آؤ میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ فرق کرتا ہے، بہرحال زیادہ ہم اس چیز کے اندر نہیں جاتے ہیں۔ آخری آیت ہے 58، فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، مہربان رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے ان کو کہا جائے گا بھائی مکمل پیسفل ہو، اب پیس ہی پیس ہے، کسی چیز کا ڈر، خوف، یہ وہ، حرام، حلال، گناہ، مکروہ، حتام، سب چیپٹر کلوز، آزاد ہو تم لوگ، 100% پیس، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی آئے گا، کوئی چھینے گا، کوئی مجھ سے چھینے گا، کوئی مجھے دھوکہ دے گا، فراڈ کریے، ختم، سب چیز ختم۔ ایک تو یہ مراد ہے، دوسرا فرمایا اللہ کا سلام پہنچے گا ان کے لیے۔ اب یہ سلام تکوین کی شکل میں آئے گا یا تشریح کی شکل میں، یا سارے اہل بہشت کے لیے ہوگا، یا پھر یہ کہ یہ ڈائریکٹ ہوگا یا انڈائریکٹ ہوگا، یعنی انڈائریکٹ مراد ہے کہ کچھ فرشتے آئیں گے اور میسج دے دیں گے کہ بھائی جنت والوں بات سنو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے انبیاء پر سلام بھیجتے تھے، اولیاء پہ درود و سلام بھیجتے تھے، آج آپ اہل بہشت کے اوپر سلام و درود بھیج رہے ہیں، سلام بھیج رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے جیسے کوہ طور میں حضرت موسیٰ نے سنی تھی، یا عرش میں ہمارے حبیب خدا نے سنی تھی، اس طرح ڈائریکٹ آواز آنے لگ جائے، لن ترانی یا موسیٰ مثلا، فرض کریں فار ایگزامپل۔ اب یہ سوال ہوگا کہ اگر آئے گا تو اللہ کی آواز بے آوازی میں لہجہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ عرش پر جب آپ گئے تھے تو لہجہ تو جو تھا وہ حضرت علی علیہ السلام، جب آواز آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ آواز آشنا لگی، غور کیا تو معلوم ہوا کہ جو ہے یہ حضرت میرے جانشین حضرت علی علیہ السلام کا لہجہ تھا، کیونکہ اللہ کا اپنا تو کوئی لہجہ نہیں ہے، اللہ کی اپنی تو کوئی آواز نہیں ہے، تو اللہ کی آواز بے آوازی ظاہر ہے کہ کوئی لہجہ رکھ رہی ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ نہیں پتا کہ قیامت کتنی ہے، اب یہ جو لوگ ہیں یہاں جو اس لیول کی معرفت مانگیں گے، ظاہر ہے کہ بہشت کے ان حصوں میں ہوں گے، جنت کے ان مقامات اولیاء میں ہوں گے جہاں ان کے سامنے یہ حقیقتیں منکشف ہوں گی، آوازوں کو پہچانیں گے، معرفتوں کے لیول اتنے اونچے ہوں گے، کیونکہ یہی خواہشات ان کی تھی۔ بحث سے پہلے انہوں نے خدا کی محبت اور خدا کی چاشنی مانگی تھی، مولا کے روزے کے حرم میں جا کر اپنی دنیاوی کسی ڈیمانڈ سے پہلے خود مولا کی معرفت مانگی تھی کہ مولا مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت میں اخلاص عطا فرما، مولا ولایت کو مجھے سمجھا دے، مولا امامت کی اطاعت مجھے سمجھا دے، یہ مانگ کر آئے تھے زیارت میں، تو ظاہر ہے وہ لیول وہی ہوگا۔ لیکن گئے تھے کہ مولا دیکھیں میری جو ہے نا یہ مجھے بیٹا چاہیے، بیٹی، وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں کیا ہے، نہیں تو غلط جنت میں ہے اسی لیے تو اچھا کام کیا ہے، کہیں کہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، اچھا فلاں یہ ہو جائے، میرا بیٹا یہ کرے، بیٹی وہ کرے، وہ اس سے آگے ان کی خواہشات ہی نہیں سوچی نہیں تھی، تو ظاہر ہے وہ بھی جنت میں تو ہیں لیکن پھر اسی لیول پر ہی رہیں گے وہاں پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم سے 10 بدعا ہے کہ پروردگارہ قرآن و اطرت کے صدقے میں قرآن و اطرت کو سمجھنے کی توفیق عطا۔ پروردگارہ اس سورہ مقدسہ یاسین کے صدقے میں ماہ مبارک رمضان ہے، بہار قرآن ہے، روح قرآن ہے، پروردگارہ ایمن نے اتنی تاکید کی کہ سال بھر غافل رہتے ہو، اس مہینے میں تو کم سے کم قرآن سے غافل مت ہو۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اطرت کے حوالے میں جو ہماری غفلت ہے اس غفلت کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ دنیا و آخرت میں معرفت قرآن و اطرت کے ذریعے سے کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جو بھی حاضرین ہیں، حاضر ہوئے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہمیں روحانی، معنوی
اعلیٰ جو ہے درجوں کو طے کرنے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں گراؤنڈ فراہم فرما اور توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو کورونا وبا کی وجہ سے مشرق و مغرب شمال و جنوب میں اس وقت جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشکلات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی سعی و تلاش و کوشش کو نتیجہ خیز بنا دے۔ بالنبی و آلہ و صلوات اللہ وسلم علیہ، اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ۔ سلامت رہیں۔ اگر کوئی ہے سوال تو میں آپ کی خدمت میں ہوں، یا کوئی بھی ایسا ملاحظہ، نہیں تو پھر آپ کی زحمتیں تمام۔ جی 2 سوال کیے گئے ہیں وہ چیٹ پہ۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی قرآن کی تفسیر اردو میں جو کوئی پہلی دفعہ کوئی تفسیر پڑھ رہا ہو، اس کے لیے جو مناسب ہو، اگر آپ کچھ ریکمینڈ کر سکیں۔ جی، مناسب جو تفسیر اس وقت جو ہے نا پہلی دفعہ جو پڑھ رہا ہے، ایک تو دیکھیں وہ قرآن صرف ایک جلد کی قرآن ہے، ترجمہ ہے، تھوڑا تھوڑا سا ایک ایک 2 لائن کی تشریح تفسیر وغیرہ ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری جو لکھی ہیں موجودہ دور میں، کیونکہ جو خاص کر ینگسٹرز کے لیے، اور اگرچہ شیعہ جو تفسیری ایک وہ ہے، بہت ڈیپلی بھی نہیں گئے، وہ تفسیر نمونہ ہے آیت اللہ مکارم شیرازی کی کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، اسپیسیفکلی ایک ہلکی تفسیر لکھی ہے، اور تھوڑا اچھے طریقے سے لکھی ہے کہ عام آدمی کے لیے سمجھ میں آ سکے۔ ڈیپلی نہیں گئے، جیسے تفسیر المیزان ہے، یا ابھی آیت اللہ جوادی عاملی کی تفسیر تسنیم ہے، یہ جو ہے اس طرح ڈیپلی نہیں ہے۔ یا بعض تفسیریں ہیں جو تفسیر روائی ہے، جو بعض اوقات ایسی روایات بھی ہیں جن کی کوئی اتھینٹسٹی ابھی واضح نہیں ہے، لیکن تفسیر روائی موجود ہے، خود اس روایت کی تفسیر کی ضرورت ہے۔ تفسیر بیان وغیرہ اس طرح کی جو، یا تفسیر نور ثقلین وغیرہ، وہ خود جو ہے جو روایات ہیں وہ خود تشریح طلب ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ انہوں نے کوٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں۔ یہ اکیڈمک ذرا ٹھیک ہے۔ تو تفسیر نمونہ سب سے بیسٹ ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے۔ دوسری جو تفسیر آ رہی ہے وہ آیت اللہ قرائتی کی تفسیر نور ہے، غالباً مختلف شکلوں میں ہے یہ بھی، آیت اللہ قرائتی کی، وہ اور زیادہ سلیس ہے، اور زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں اٹریکٹیو بھی ہے، کیونکہ ان کی جو پریزنٹیشن ہے آغا جوادی قرائتی کی، وہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے، اور عام آدمی کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اچھا، یہ دوسرا جو سوال ہے یہ بلکہ آپ خود ہی پڑھ لیں، مجھے اس کو ایکسپلین کرنے میں تھوڑا مشکل ہوگا، یا پھر جنہوں نے سوال پوز کرا ہے اگر وہ خود مائک لے لیں۔ Can لقاء اللہ be considered as the السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام۔ آغا یہ کویسچن میرا تھا، میں نے بس یہ پوچھا تھا آپ لوگوں کی اجازت سے کہ کیا لقاء اللہ جو ہے وہ انسانی فطرت کی معراج کا پوائنٹ سمجھا جا سکتا ہے، کہ انسانی فطرت کو اگر نہ دنیاوی طریقوں سے اس کو ملائن کیا جائے تو کیا لقاء اللہ آخری سٹیج ہے، یا اس کے آگے بھی کوئی مقامات ہیں؟ دیکھیں، لقاء اللہ جو ہے نا، وہ لقاء یعنی ملاقات، اللہ یعنی اللہ، لقاء اللہ کی ملاقات۔ اب اللہ کی ملاقات معلوم ہے، مختلف لیولز ہیں اس کے ڈیفینیٹلی، اور جو اعلیٰ و ارفع ترین لیول ہے وہ پیغمبروں اور معصومین کا ہے، وہاں تک غیر معصوم بالکل اس کی انٹری ممکن ہی نہیں ہے، پاسبلٹی نہیں۔ تو یہ تو پہلو ہی سائڈ پہ ہوگا۔ اب تھوڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں، میں زیادہ ڈیپلی نہیں جاؤں گا، تھوڑی سی 1-2 چیزیں بس جو آ رہی ہیں اس وقت۔ دیکھیں، انبیاء اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے لیول میں، جس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، آگے کی منزلوں کے لیے گنجائشات موجود ہیں، جی موجود ہیں، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اگر جو ہے کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا مثلا وذنون اذ ذهب مغاضبا مثلا،
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پتہ نہیں یہ من الظالمین اور یہ اتنے سے ورڈز جو یوز ہو رہے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ظالمین و ظلمنا انفسنا یہ وہ لیول تو نہیں ہے نیچے. یا فرض کریں حضرت علی علیہ السلام دعائے حضرت خضر جو کہ دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے اور خود مولانا پڑھ رہے تھے، تو وہاں جب حضرت فرما رہے تھے ظلمت نفسی وتجرعت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکر، تو مطلب کیا تھا اس کا؟ یہاں جب وہاں پر حضرت جو ہے فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، حضرت یہ پڑھ رہے ہیں تو مراد کیا ہے اس کی؟ یہ میرے خیال میں اس وادی میں ہم نہ جائیں، لہٰذا تو وہ تو ادھر ہو گیا. اب آتے ادھر نیچے لکھا اللہ. ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو ہمارا اپنا ہمارے لیے جو عام انسانوں کے لیے ہے لکھا اللہ کا مرحلے موجود ہیں. اور اب ہم مثلا مثالیں دیتے ہیں. عام جو سمجھنے کے لیے بہترین ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ کہہ رہے کہ آخری سٹیج کسی غیر معصوم شخص کی کیا ہو سکتی ہے؟ آخری سٹیج. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تالی تلو عصمت میں پہنچتا ہے، یعنی تالی تلو عصمت معصومین میں پہنچتا ہے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر کیونکہ اردو مزاج کے حساب سے بات کرنا زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سینسیٹیو پوائنٹ بھی ہے. یعنی وہ ایک عام آدمی جو آئے تطہیر سے باہر ہے وہ جو ہے اس لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ معصومین کے قدموں کی خاک پہ پہنچ جائے وہ. یعنی معصومین کے قدموں کے نیچے خاک اگر ہم فرض کریں قدم بھی نہیں ظاہر ہے اس خاک کے نزدیک پہنچ سکتا. اب اس کو تھوڑا سا اندر جا کے کھولیں اس کے عرفانی مطلب کیا ہے اس کا، تو یہ ایک لمبی بحث ہوگی اور میرے خیال میں وداؤٹ پریپریشن مجھے اس بحث میں کودنا بھی نہیں چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی شاید اس بحث میں نہیں کودنا چاہیے اور ابھی ہم نہ کودیں تو اچھا ہے. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں حضرت علمدار عباس علیہ السلام و حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، یہ آیت تطہیر کے زمرے میں تو نہیں ہے لیکن معصومین ہے کہ نہیں ہے. حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر آیت تطہیر کے زمرے میں نہیں ہے لیکن معصومین ہے کہ نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی معصومین ہے. تو ان کا مقام عصمت کیا ہوگا؟ تطہیر آئے تطہیر کے زمرے میں، کیونکہ آئے تطہیر ایک آئیڈینٹیفائی شدہ اور اعلان شدہ چیز ہے. مقام عصمت ان کا کیا ہوگا؟ لیول کیا ہوگا مقام عصمت؟ حضرت زینب سلام علیہ کے جو خطبات ہیں اس سے مقام عصمت زینبی واضح ہے. علمدار عباس علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں اس سے بھی مقام عصمت عباسی واضح ہے. بہرحال ایک مثلا یہ بھی تو ہمارے سامنے ہے. اب عام آدمی کے لیے مثلا آتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ فلانی مثلا بعض عرفاء کے بارے میں یا بعض ہمارے علماء و مجتہدین کے بارے میں دوسرے عرفاء و مجتہدین نے یہ کہا ہے کہ فلاں جو تھا وہ تالی تلو عصمت پہنچا تھا. ہے یہ ہوا ہے ایسا کہتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو کہ مطلب کیا ہے اس کا. تالی تلو عصمت پہنچا ہے. یہ لقاء اللہ کی جو آخری سٹیج ہو سکتی ہے، یعنی عام فہم اس میں وہ یہ ہو سکتی ہے تالی تلو عصمت. بہت شکریہ آغا، تھینک یو ویری مچ. سلامت رہیں انشاءاللہ کسی دن خدا نے توفیق دی اور مصلحت الہی ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس طرح کے جو موضوعات ہیں جو نظری جو عرفان ہے کہ جو میں علماء کیا کہتے ہیں وہ ذرا انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے، ذرا جو ٹیکنیکل لینگویج کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ ہوتا. سب سلامت رہیں اور التماس دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. جزاک اللہ، فی امان اللہ، خدا حافظ.